अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 11 जुलाई दिन जुम्मे का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वजूद में आई, जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान और तमाम हाई कोर्ट के जज साहिबान आज एक मीटिंग में बैठे और उन्होंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया, मुझ समेत, जो कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया काम ही नहीं करती, अदलिया ख़त्म हो चुकी है। तो आज एक मरतबा फिर उन्होंने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया। वो किन अल्फाज में दिया वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। जबकि दूसरी जानिब वो जो कमेटी थी, माजी की रिवायात चलती आ रही थी कि उस अहम पॉलिसी साज कमेटी में जो सीनियर पियोनी जज थे उन्हें हमेशा बिठाया जाता था, चाहे माजी के कोई भी चीफ जस्टिस साहिबान हो। ना सिर्फ सीनियर पियोनी जज, जबकि सीनियरिटी में तीसरे या चौथे नंबर के जज को भी बिठाया गया इस अहम तरीन मीटिंग में। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिवायत ऐसी चल पड़ी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, गालबन उनके वजूद से ये लोग ख़तरा महसूस करते हैं कि उन्हें आज एक मरतबा फिर, यानी जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई उसमें भी मदऊ नहीं किया गया। जबकि तीसरे नंबर पर 9 मई से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा हैं, उनकी ज़मानतों से मुतालिक फ़ैसला भी गुज़श्ता रोज़ आया। जबकि मशहूर ज़माना मखसूस नशिस्तों का एक केस है जिसकी एक पूरी तारीख है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम, या फिर आप अगर खुले अल्फाज में कहें तो इस मुल्क की मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी फरमाई। तो उस मामले में एक मरतबा फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो हैं वो आड़े आ चुके हैं, उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम को इनकार कर दिया है। तो ये तमाम तर माजरा है क्या, आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस याहिया खान चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि हाल ही में अभी जस्टिस सरफराज डोगर साहब हों, जस्टिस जुनेद गफ़ार सिंध हाई कोर्ट से, जस्टिस रोज़ी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट से और जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट से, ये तमाम लोग मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमेटी रूम था और वहाँ पर जनाब मीटिंग थी, नेशनल पॉलिसी साज मीटिंग, यानी कि अदलिया की वो एक अहम बैठक जिसमें अदलिया अदालती अमूर से मुतालिक जो पॉलिसी फ़ैसले थे, जो अहम तरीन फ़ैसले थे, वो किए गए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन्होंने हम सब लोगों को जवाब दिया, अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया, तो जनाब दिया किस अंदाज में है, लतीफ़े सुनाकर। यानी वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमेटी रूम था वो थिएटर ऑफ जस्टिस बना दिया गया था। किस तरह से, सबसे पहले मैं जो प्रेस रिलीज़ है वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदा होने का सबूत कैसे था और इसमें लतीफ़े कौन से सुनाए गए। तो जनाब जो अलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया कि 53वें इजलास में, जो कि चीफ जस्टिस याहिया खान की ज़ेर सदारत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। इसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बराए पाकिस्तान खसूसी दावत पर शिरकत किया था। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी यहाँ इस अहम तरीन इजलास में, जो कि जनाब याहिया खान के अल्फाज में, जब हमारी एक मुलाकात भी हुई थी और इसी कमेटी रूम में हम साफ़ियों की मुलाकात हुई थी और उसमें भी उन्होंने इस जो आज की गुज़श्ता रोज़ की एक मीटिंग हुई है उसका ख़ासा तज़किरा किया था और उस हवाले से वो ख़ासा पुरजोश थे। तो इस इजलास में भी जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि ख़ासे ताकतवर हैं, बल्कि अब तो वो पूरे एक सियासतदान बन चुके हैं, उन्होंने शिरकत करने की जहमत तक नहीं की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि कमेटी ने अहम पॉलिसी अमूर्स पर गौर किया और अदालती कारकर्दगी, अदालती अमल में टेक्नोलॉजी के इंतज़ाम और शहरियों पर मरकूज़ इंसाफ की फराहमी के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात की मंजूरी दी। इस कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों की संजीदगी से नोटिस लिया और मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि अदलिया अपने आइनी फरीज़े यानी कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। मज़ीद कहा गया कि एक खसूसी कमेटी कायम की गई है जो एग्जेक्टिव के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए एक इदारा जाती रद्द-ए-अमल मुरतब करेगी और इस रद्द-ए-अमल को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हुकूमत को, यानी कि एग्जेक्टिव को पहुँचाया जाएगा। इस कमेटी ने तिजारती तनाज़ात के हल के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी दी, जिसमें खसूसी अदालतें और बेंचेस शामिल होंगे। तेज़ रफ्तार इंसाफ की फराहमी के अज़म के तहत कमेटी ने ज़रूरत के मुताबिक मुंतखब अज़ला में डबल डैकेट कोर्ट रजीम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुतारिफ़ कराने की मंजूरी दी है, जिसमें इख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं। लंबे अरसे के बाद ये ज़ेर अल्तवा फ़ौजदारी मुकदमात के हल के लिए इसको एक मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात कि ये भी कहा गया कि अदालती अमूर में ये जो मुदाखलत होती है, उस मुदाखलत के सद्देबाब करने के लिए भी उस हवाले से हिदायत दी गई हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसका एक पूरा फोरम बनाएं। उसको अगर कोई मुदाखलत होती है अदालती अमूर में तो उसको वहाँ पर रिपोर्ट किया जाए और एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए और उसमें वो जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। यहाँ पर एक और आपने भी अक्सर सुना होगा कि दुनिया की कोई भी महज़्ज़ब माशरा हो, जुडिशरी हो, तो वहाँ पर अदलिया के साथ साथ एक ADR होता है, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक ऐसा फोरम होता है कि जहाँ पर आप हर मामला अदालत में नहीं ले जाते, एक तस्वीर के तौर पर
ایک اے ڈی آر کی کمیٹی یا ایک پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے، تو وہ پاکستان میں کافی عرصے سے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ اس سبجیکٹ پر گریپ رکھتے ہیں۔ ماضی میں وہ اس پر متعدد مرتبہ کام بھی کر چکے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کی اے ڈی آر کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، مگر پھر جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی تب سے پھر گنگا الٹی بہنے لگی۔ چیف جسٹس یحییٰ خان کو، بلکہ پورے ہائبرڈ نظام کو، جسٹس منصور علی شاہ کی موجودگی کا جو ایک ان کا خوف ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور انہیں ہر وقت خوف رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ہماری جب جسٹس شاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اور اس کمیٹی میں جس طرح سے اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات جسٹس منصور علی شاہ جو کہ کمیٹی کے رکن ہیں انہیں ہی نہیں معلوم، یعنی انہیں واٹس ایپ کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بینچز بنے اور دیگر امور۔ جناب یحییٰ خان اور آئینی بینچ کے سربراہ، جنہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بنی نوع انسانی تاریخ کے ایک عظیم ترین جج ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دیگر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوئیں، اور یہ چیف جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اس سے متعلق تھا۔ مگر آخر میں ایک چیز ہے وہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ جناب آئینی اقدار اور قانون کی حکمرانی کی رہنمائی میں ایک ترقی پسند، شفاف اور عوامی رد عمل پر مبنی عدالتی نظام کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا موجودہ آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالتیں ہوں یا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جو ایک عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہوا کرتی تھی، اب وہ اس ملک کے ہائبرڈ نظام کا ایک حصہ ہے، ایک ماتحت محکمہ بن چکا ہے، اس سے آپ لوگ کتنا مطمئن ہیں؟ بہرحال تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو اے ڈی آر کمیٹی میں ہمیشہ سے شامل رہے، ان کو اس اے ڈی آر کمیٹی میں جو سبجیکٹ تھا ان کا وہ بھی انہیں نہیں دیا گیا۔ ماضی میں اے ڈی آر کمیٹی کی سربراہی تبدیل کر دی گئی تھی، اور آج یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں سینئر پیونی جج شریک نہیں ہے، جس میں چیف جسٹس یحییٰ خان کے علاوہ سپریم کورٹ سے کوئی شریک نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان آپ نے بٹھا رکھے ہیں، ماضی میں جسٹس گلزار ہوں، جسٹس بندیال ہوں، سے قبل جسٹس کھوسا ہوں، تو جب بھی ہر سال اس پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو سینئر پیونی جج موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چیف جسٹس یحییٰ خان ہمیشہ کتراتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ وہ ایک پوری خیر کہانی ہے کہ جو دہائیوں پر مشتمل دوستی تھی، پھر جب ایک عہدہ آیا تو اس کی لالچ میں کس طرح سے اسے قربان کر دیا گیا۔ اور آج بہرحال وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف، اور اس سے متعلق میں پوری ویڈیو میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک آج کے اجلاس میں کوئی خاصی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو اس سارے معاملے میں آج تو اکٹھا بہرحال بیٹھنا ہی پڑے گا۔ تو یہ بہرحال ایک تمام تر معاملات تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب یہ جو جج صاحبان ہیں 26ویں ترمیم سے قبل، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ میں کبھی یہ بات کلیم نہیں کرتا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل ہمارا عدالتی نظام دنیا کا ایک بہترین عدالتی نظام تھا، چاہے ایک بوسیدہ عدالتی نظام تھا، چاہے گزشتہ 78 سالوں سے، ماضی کے اگر آپ 2 سال نکال لیجئے جب سے اس ملک کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کردار قاضی فائز عیسیٰ اس نے منصب سنبھالا، اس سے قبل عدلیہ پر جزوی اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ تھا۔ ججز جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئین پر عمل کرنا چاہتے تھے، فیصلے دینا چاہتے تھے، تو وہ فیصلے دیتے تھے۔ ہر دور میں طاقتوروں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیصلہ آتا رہا ہے، لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، ان کے دور میں بھی اگین مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا ایک فیصلہ لینڈ مارک ججمنٹ تھا ان کے دور میں بھی، چاہے انہوں نے نہیں دیا لیکن ان کی عدالت میں دیگر ججز فوجی عدالتوں سے متعلق 23 اکتوبر 2023 کا جسٹس اجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا ایک اگین لینڈ مارک ججمنٹ تھا، فوجی عدالتیں کالعدم قرار دی گئی تھیں، تو یہ سب ہوا کرتا تھا۔ مگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو گنگا ہی الٹی بہنے لگی ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اب جہاں ججز کا کام انصاف کرنا ہے وہ انصاف نہیں کر رہے، وہ لطیفے سنا رہے اور وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اب آج کی بات کر لیجئے، بنیادی طور پر 3 لطیفے آج سنائے گئے ہیں۔ پہلا کہ جی اس کمیٹی نے بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا عزم کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ عدلیہ جو کہ اس کا آئینی فریضہ ہے بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہنسیے آپ اس نظام پہ، ہنسیے اس بدقسمتی سے ہمارے ملک پہ ہنسیے کہ جو میں اب یہاں پر الفاظ کہنا نہیں چاہتا، مثال ایسی بنتی ہے کہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے نا پھر وہی ڈاکو آ کر خود ہی FIR کروا رہا ہو۔ اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق جب سے روندے گئے تو کن کرداروں نے سہولت کاری کی، وہ سارے ہی اس کمیٹی میں موجود تھے۔ پھر ایک اور لطیفہ آج کے روز سنایا گیا، کہا گیا کہ جی جو جبری گمشدگیاں ہیں اس پر سنجیدگی سے نوٹس لے لیا گیا ہے۔ جب یہ کمیٹی بیٹھ کر یہ ڈھونگ رچا رہی تھی، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھیٹر آف جسٹس قائم کیا گیا تھا، وہ اسی دوران آج کے دن میں ہی ایک شخص اسلام آباد سے، غالباً وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھے، وہ لاپتہ ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس جو سنا جس طرح سے، اب جسٹس ڈوگر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے
وہ فتح کر لی گئی ہے، تو وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ایک صحافی تھے جو کہ لاپتہ ہیں۔ پولیس سے جب رابطہ اس کی فیملی کرتی ہے، یہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے آپ کو اقدامات گنوا رہا ہوں، تو پولیس کہتی ہے کہ ہمارے بہت اوپر کا معاملہ ہے اگین، لیکن وہاں بیٹھ کر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جناب ہم جبری گمشدگیوں پر، یہ ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے، ہم اس پہ اقدامات کریں گے۔ جبکہ جو تیسرا ایک لطیفہ ہے وہ بھی سنایا گیا، وہ کہا گیا کہ عدالتی امور میں جو مداخلت ہے اس کا کوئی فریم ورک طے کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا، اور کہا تھا کہ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت خفیہ ایجنسیاں، نام تھا ایس آئی آپریٹوز کا، کہ وہ مداخلت کر رہی ہیں۔ اس پر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ عدالتی امور تھے۔ دوسرے ٹاپک پہ جلدی سے آتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں لاہور سے، اگین اس معاملے میں بھی کوئی سرپرائزنگ ججمنٹ تو آج کے روز نہیں آیا۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا یہ مقدمہ تھا۔ شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 3 رہنما، جن میں عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید تھے، ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کرنے کا حکم آیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل یہ فیصلہ سنانے والے۔ عمران خان کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں۔ جناب یحییٰ خان نے پوری ہائبرڈ نظام کو ایک سہولت کاری فرما کر جو 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی تھی، راتوں رات آج بھی 9 مئی کے مقدمات میں ٹرائل چل رہے ہیں، اور 21 اگست سے پہلے ان کے فیصلے سنانے کے جو احکامات ہیں وہ بہرحال جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ، اور تیسرے نمبر پر مخصوص نشستوں کا ججمنٹ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سنایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے 1 سال ڈھٹائی سے ہائبرڈ نظام کی سہولت کاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اچھا ایک اور لطیفہ سن لیں، کل کے روز جناب یحییٰ خان نے فرمایا شکر کریں اس ملک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ فوجی عدالتوں کی طرف ہوگا۔ فوجی عدالتیں تو کام کر رہی ہیں، فوجداری عدالتیں، آئینی عدالتیں اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، وہ آپ کبھی نکلی عوام میں اور ان سے رائے لیجئے، یہ جو سائلین آتے ہیں ان سے پوچھیے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر آئینی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اسے آئین کی یاد بھی ستانے لگی ہے، کیونکہ ججمنٹ گورنمنٹ کے اور ہائبرڈ نظام کے فیور میں ہے، تو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا، بحال کر دی گئی تھی مخصوص نشستیں جو حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دی گئی تھیں، تو اس پر ایک کام کیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی جو صوبائی اسمبلی ہے، obvious ہے کہ جب اجلاس بلایا جائے گا تو اجلاس میں ہی ان ارکان نے حلف لینا ہے، تو ان لوگوں نے حلف کے لیے سیکرٹری اسمبلی کو رجوع کیا، تو انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران ہی حلف ہوگا، تو بظاہر اب کوئی اجلاس اسپیکر کے پی اسمبلی نہیں بلا رہے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا گیا ہے، چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ ہمیں اوتھ دلوائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ درج تھا کہ اگر کنسرنڈ اتھارٹی اوتھ نہیں لے رہی تو چیف جسٹس کو بندہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی صورتحال ہے، جبکہ سینٹ الیکشن قریب ہیں خیبر پختونخوا کی نشستوں پر، اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں تو مکمل خاموشی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں اس معاملے میں جوڑ توڑ کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔